أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسل بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من أحد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل۔ یہ وہ بستیاں ہیں جن کے حالات ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ ان کے پیغمبر واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے، لیکن جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے وہ اس پر ایمان لانے کے لیے آمادہ نہ تھے۔ اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو بد عہد پایا، اکثر کو ان میں فاسق پایا۔ پھر ان رسولوں کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرکردہ لوگوں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان نشانیوں کے انکار کے سبب اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر دیکھ لو مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا اے فرعون، میں رب العالمین کا رسول ہوں، مجھ پر لازم ہے کہ میں اللہ کے بارے میں صرف حق بات کروں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے۔ قال ان كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوق الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمین۔ پھر فرمایا فرعون نے کہا اگر تم سچے ہو اور کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ دفعتاً سچ مچ کا ایک اژدہا بن گیا، اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ ناظرین کے سامنے یکایک چمکنے لگا۔ قوم فرعون کے سرداروں نے کہا یہ یقیناً بڑا جادوگر ہے، یہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے، بتاؤ اب تمہاری کیا صلاح ہے؟ انہوں نے کہا موسیٰ اور ان کے بھائی کو کچھ مہلت دو، اور لوگوں کو جمع کرنے والے ہر کارنامے کو شہروں میں رونما کر دو۔ وہ تمام ماہر جادوگروں کو تمہارے پاس لائیں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ ملے گا۔ فرعون نے کہا ہاں یقیناً تم مقرب بارگاہ ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ پھر تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا تم پھینکو۔ بس جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی نگاہوں نے مسحور اور انہیں خوفزدہ کر دیا۔ انہوں نے بہت بڑا جادو پیش کیا، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا پھینک دیں، چنانچہ اس نے یکایک ان کے خود ساختہ جادو کو نگلنا شروع کر دیا۔ اس طرح حق ثابت ہوا اور ان لوگوں کا کیا دھرا باطل ہو کر رہ گیا۔ پس وہ وہاں شکست کھا گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے، اور سب جادوگر سجدے میں گر پڑے
اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ دیکھیے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ معجزہ قانون طبیعت کی عام دفعات سے ہٹ کر ہوتا ہے، البتہ معجزات کے اپنے ناقابل تسخیر علل و اسباب ضرور ہوتے۔ جو لوگ معجزات کو خارق العادہ نہیں بلکہ قانون طبیعت کے عنوان سے سمجھتے ہیں، دراصل اللہ کو نہ صرف فاعل مختار نہیں مانتے بلکہ ان کے نزدیک اللہ سے امور اس طرح سرزد ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھ کر جادوگر ایمان و یقین کی اس منزل پر پہنچ گئے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، اگر جادو ہوتا تو اس طرح نہ ہوتا۔ اس ایمان نے انہیں سجدے میں گرا دیا۔ جو لوگ جادو کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں ان پر معجزے کی حقانیت بہتر طور پر عیاں ہو جاتی ہے، اس لیے جادوگر چیلنج کے مقام سے سر تسلیم خم ہوئے اور غرور و تکبر سے سجدے کی منزل اور کفر و عناد سے ایمان و ایقان کی منزل پر فائز ہو گئے۔ رب موسیٰ و ہارون قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرمتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أنتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتنا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، یہ انہوں نے جادوگروں نے کہا۔ پھر کہا فرعون نے کہا قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم اس پر ایمان لے آئے، یقیناً یہ تو ایک سازش ہے جو تم نے اس شہر میں کی ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے بے دخل کرو، پس عنقریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں تمہارے مخالف سمتوں سے ضرور کاٹوں گا، پھر تم سب کو ضرور بے ضرور سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا ہمیں تو اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور تو نے ہم میں کون سی بری بات دیکھی ہے سوائے اس کی کہ جب ہمارے رب کی نشانیاں ہمارے پاس آئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان فرما، ہمیں اس دنیا سے مسلمان اٹھا لے، یہ جادوگروں نے کہا۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا فرعون کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو آزاد چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور تجھ سے اور تیرے معبودوں سے دستکش ہو جائیں؟ فرعون بولا عنقریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑیں گے، ہمیں ان پر بالادستی حاصل ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، بے شک یہ سرزمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور نیک انجام اہل تقوی کے لیے۔ قوم موسیٰ نے کہا آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیت دی گئی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا تمہارا رب عنقریب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور زمین میں تمہیں خلیفہ بنا کر دکھائے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ بے تحقیق ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پیداوار کی قلت میں مبتلا کیا، شاید وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطِيرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين
ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة بربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون۔ پس جب انہیں آسائش حاصل ہوتی تو کہتے ہم اس کے مستحق ہیں، اگر برا زمانہ آتا تو اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی بدگوشونی ٹھہراتے۔ آگاہ رہو ان کی بدشگونی اللہ کے پاس ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یعنی فرعون پر یا فرعون کی قوم پر یا اس اہل علاقے پر کبھی کوئی مشکل آتی تو کہتے فرعون اور اس کے ساتھیوں نے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، حالانکہ اللہ کہتا ہے ایسا نہیں تھا۔ کہنے لگے موسیٰ ہم پر جادو کرنے کے لیے خواہ کیسی نشانی لے آؤ، ہم تم پر ایمان نہیں لے آئیں گے۔ پھر ہم نے بطور کھلی نشانیوں کے ان پر طوفان، ڈڈی دل، جوؤں، مینڈکوں اور خون کا عذاب نازل کیا، مگر وہ تکبر کرتے رہے اور وہ جرائم پیشہ لوگ تھے۔ جب ان پر کوئی بلا نازل ہو جاتی تو کہتے ہیں موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، جیسا کہ اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے کہ آپ کی دعا سنے گا۔ اگر آپ نے ہم سے عذاب دور کر دیا تو ہم آپ پر ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی ضرور آپ کے ساتھ جانے دیں گے۔ پھر جب ہم ایک مقررہ مدت کے لیے جس کو وہ پہنچنے والے تھے عذاب کو دور کر دیتے تو وہ عہد کو توڑ ڈالتے تھے۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر انہیں دریا میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور وہ ان سے لاپرواہی برتتے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو بے بس کر دیے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا، جسے ہم نے برکتوں سے نوازا تھا، اور بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کے رب کا نیک وعدہ پورا ہو گیا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بنایا کرتے تھے اور جو اونچی عمارتیں تعمیر کرتے تھے وہ سب کچھ ہم نے تباہ کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کہ یہ جو عذاب آئے ہیں، مثلا مینڈک کی صورت میں، ڈڈی دل کی صورت میں، مختلف عذاب، خون کی صورت میں طوفان آیا، یہ اس لیے ذات پروردگار امتحان لیتا تھا تاکہ یہ لوگ انسان بن جائیں، تاکہ یہ مسلمان بن جائیں۔ اور یہی تقریباً مضمون تورات میں بھی ملتا ہے کہ فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلایا اور کہا خداوند سے شفاعت کرو کہ ان مینڈکوں کو مجھ سے اور میری ریت سے دفع کریں تو میں ان لوگوں کو جانے دوں گا، لیکن پھر وہ اپنے ہی وعدے سے مکر جاتا تھا۔ جس سرزمین کا بنی اسرائیل کو وارث بنایا گیا تھا اس کے بارے میں دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ اس سرزمین سے مراد فلسطین اور شام کی سرزمین ہے، اور اس پر یہی دلیل پیش کرتے ہیں اللہ نے فلسطین کے نواحی اور ارض مقدس مقام کو سرزمین کہا ہے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرایا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس پہنچ گئے جو اپنے بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے تھے۔ کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم تو بڑی نادان قوم ہو، یہ قوم جس روش پر گامزن ہے یقیناً برباد ہونے والی ہے، اور جو اعمال یہ انجام دیتے ہیں وہ باطل ہیں۔ موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی ہے۔